یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں جو بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا، فسوف یاتی اللہ بقوم، اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا، یحبہم، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونا، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ تو اس پر بیان چل رہا تھا کہ دین سے پیچھے ہٹنے کا جو بنیادی سبب ہے وہ ہے اللہ کی محبت میں کمی۔ صرف دلائل سے اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ سے محبت کا ہونا ضروری ہے۔ جب یہ محبت ملتی ہے تو انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ بلکہ اگر محبت کسی غلط چیز سے بھی ہو جائے جس کا غلط ہونا دلائل سے ثابت ہو، پھر بھی انسان اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ جب غلط چیز کی محبت انسان کو پیچھے نہیں ہٹنے دیتی تو صحیح چیز کی محبت کیسے پیچھے ہٹنے دے گی اس کو؟ لوگوں کو جو ناجائز عشق ہو جاتا ہے، یہ صحیح محبت ہے یا غلط ہے؟ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے غلط ہے، اس سے صحت کا نقصان، ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی گھل گھل کے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسے وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ ہم فراق یار میں گھل گھل کے، شعر جو اصل تھا وہ تو مجھے یاد نہیں رہا، اس کی جو نقلی بنایا وہ یاد رہ گیا۔ ہم فراق یار میں گھل گھل کے، کچھ اصل یہ تھا کہ دبلے ہو گئے، تو شاعر نے اس کو چینج کر دیا کہ آج کل کے عاشق اللہ اس کے رسول کے عشق میں دبلے ہونے کے بجائے کھا کھا کے موٹے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے یوں کر دیا، ہم فراق یار میں، فراق یار کا مطلب یار کی جدائی، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اتنی محبت کے گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے ہیں۔ انسان جب گھلتا ہے تو ہاتھی بھی سمٹ کے ہرن بن جاتا ہے، لیکن ہم اللہ کی محبت میں گھل گھل کے، بولو بھائی، ہاتھی ہو گئے۔ کہہ رہے اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے۔ رستم پہلوان اور بھولو پہلوان اب آپ کو دیکھ کے شرم محسوس کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ایک اسٹائل ہے کہ آپ رسول کے عشق میں کھاتے زیادہ ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ وہ نبی کی محبت کا جو طریقہ آپ نے ایجاد کیا، اس میں کثرت سے روزے اور کثرت سے تہجد، کہ رات کو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو تھکائیں، اس سے بھی انسان دبلا ہو جاتا ہے نا۔ کیا ہو گیا یار، کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو آپ نے تھکایا، بھائی پہلے ہی صحیح تھا یار، اس کو کیا چھڑ دیا آپ نے؟ الفلاحیہ کا قیامت کی بڑی بڑی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ الفلاحیہ کا اسپیکر صحیح ہو جائے گا، الفلاحیہ کا اسپیکر ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑی بڑی علامات میں سے بہت بڑی بڑی علامتیں ہیں، کہ ایک علامت یہ آئی تھی کہ جنرل مشرف پہ مقدمہ چلے گا، کہ قیامت کی بڑی علامت۔ ایک یہ تھی کہ الطاف بھائی واپس آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ایک علامت یہ بھی بیان کی جاتی تھی قیامت کی علامات، اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن وہ سیاست کی طرف چلا جائے گا معاملہ، ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ الفلاحیہ کا لاؤڈ سپیکر صحیح ہو جائے گا۔ تو ابھی بھی صحیح نہیں ہے، جو مجھے آواز میں نا مشکل ہو رہی ہے، آواز مزیدار نہیں ہے، ہر آدمی چھیڑ رہا ہے اس کا کوئی کچھ سسٹم بنائیں، یہاں کیمرہ لگائیں، جو سیٹنگ ہے نا اس کو ہر ایک چھیڑتا ہے، بس جو بھی ہے یہ چھیڑ رہا ہے کوئی لازمی، یہ پری پلان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میں نے بہت اس میں اچھا گمان رکھا کہ نہیں یار نہیں ہوتا، جنات آ کے کرتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے، یہ کوئی بندہ آ کے باقاعدہ چھیڑتا ہے اس کو۔ کوئی دشمنی ہوگی کسی کو ہم سے، کسی سے قرض لے کے ہم واپس نہیں کر رہے ہوں گے، کوئی چابی بنوائی ہوئی ہے کسی نے دوسری، میرا خیال ہے، یہ حقیقت بتا رہا ہوں، آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بڑے بڑے ماہرین کو لے آئے ہم، انہوں نے ایک سیٹنگ ہوتی ہے، فجر میں وہ سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہوتی ہے، فجر کی تلاوت میں مجھے مزہ ہی نہیں آتا، وہ مائک خراب ہو چکا ہوتا ہے، اس میں کبھی گونج رہا ہے، کبھی آواز کم ہے، اور ہر بیان میں نئے سرے سے سیٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ تو کوئی بندہ ہے جو چھیڑ رہا ہے اس کو، اس نے چابی بنوائی بھی ہوگی، کیونکہ یہاں 8-10 سال پہلے کسی نے ایک چابی بنوائی بھی تھی، وہ اس نے لاکر سے پیسے نکالے، خیر پکڑا گیا پھر وہ۔ تو ایسا ہی کوئی بندہ ہوگا جو بنوائی بھی ہے، کچھ گڑبڑ کر رہا ہے اس کو، یہ سنجیدگی سے اس کو نوٹ کریں۔ آپ دیکھیں کہ جیسے بھی جو سیٹنگ ہے نا اس کی تصویر کھینچیں اور دیکھیں اثر میں وہی سیٹنگ ہے یا نہیں ہے، کیمرے تو لگے ہوئے ہیں نا، اگر وہ آؤٹ ہے تو ہم کیمرے میں پھر دیکھیں گے کہ کون گھسا ہے اس میں، تو بٹن چھیڑا کس نے۔ یہ جو جنات ہے نا یہ نہیں کرتے کام۔ آپ کو پتا ہے میں نے ایک دفعہ بیان میں یہ کہا تھا کہ ایک صاحب کہنے لگے ہمارے گھر میں کچھ
कुछ उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, लॉकर खुला हुआ होता है, ये होता है, बहुत देख लिया कोई। मैंने कहा अपने ही घर का कोई चोर है। वो कह रहे नहीं हमारे घर में कोई ऐसा नहीं है। मैंने कहा भाई ऐसा ही है। तो मैंने कहा खुफिया कैमरा लगाओ, पता ना चले कि कैमरा लगाया है, तो या तो वो जिन आना छोड़ देगा या वो पकड़ा जाएगा। कल किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो भेजी कि घर में रात को रोजाना नलका खुला हुआ होता था, सुबह जब घर वाले उठते तो नलका से पानी बह रहा होता था। बहुत देख लिया भाई ये कौन है जो रात को नलका जाके खोलता है। आमिलों को फोन किया, उन्होंने कहा जिन्नात का केस है और ये है, और हजारों रुपए उड़ा दिए उस चक्कर में। या तो मेरा बयान उन्होंने कहीं सुना कि खुफिया कैमरा लगाएं, या वैसे ही उनके जहन में आया कैमरा लगाया, तो उन्होंने मुझे वो कैमरे की वीडियो भेजी कि वो जिन पकड़ा गया। आमिलों ने सब ने ये कहा कि क्या है असरात हैं, क्योंकि इन बेचारों के पास, मैंने बताया था ना, एक हकीम को फोड़े की बीमारी का इलाज आता था, फुंसी का आता ही नहीं था। ये क्लिप बनाए आमिलों पे, बहुत दिन हो गए आमिलों पे बोला नहीं हूं मैं। तमाम आमिलों ने, चाहे वो देवबंदी थे, बरेलवी थे, अहले हदीस थे, जितने भी रूहानी थे ना, सब ने यही कहा कि जिन्नात का केस है ये, सीधा सीधा। और पढ़ने को, और वो आते ना सूंघते हैं, यूं करते हैं ऐसे टोपी ड्रामे, जैसे इनको कोई महसूस हो रहा है यहाँ पे आएंगे, कुछ असरात मसरात महसूस हो रहे हैं। इस तरह के ड्रामे चेहरे के एक्सप्रेशन से और बॉडी लैंग्वेज से ये शो करते हैं कुछ है यहाँ पे। तो उन्होंने खुफिया कैमरा लगाया तो देखा कि रात को चूहा आया, उसने बड़े तमीज से नलका खोला, पानी भी पिया उसने, और टब में पानी जमा होके नहा भी रहा है कमबख्त, बड़े आराम से उसमें गुसल। चूहा बहुत ज़हीन जानवर है, उसको कहीं गर्मी लगती होगी, उसने अंदाजा लगा लिया। वो अब इतनी सेंस उसमें है नहीं कि भाई तो उसको बंद तो कर दे, खोलना आता है उसको, बंद करना नहीं आता। खूब नहा धो के निकल लिया वो। किसी का दिमाग भी नहीं जा सकता कि चूहा आके नलका खोलेगा, उसमें नहाएगा और फिर चलता हुआ जाएगा। अब वो तो शुक्र है चूहे के चलते हुए के निशानात नहीं थे, वरना आमिल बोलते कि जिन्नात चूहों की शक्ल में आ रहे हैं। हकीकत है, ये देखो पंजे, तो बहुत बड़ा कोई जिन्न है। तो घर में खुफिया चोरियां हो रही है ना, जिन विन पे ना डाला करें। खुफिया चोरी, कोई बहुत होशियार चोर है, लोग कहते हैं समझ में ही नहीं आ रहा कोई कैसे चोरी कर सकता है। तो भाई होशियार चोर तो कहते ही इसको है कि जो इस तरह से चोरी करे कि समझ में ना आए। अगर समझ में आना शुरू हो जाए तो वो फिर चोरी थोड़ी करेगा, तो उसको पता है कि पकड़ा जाऊंगा भाई मैं, तो उसको पता है मैं पकड़ा जाऊंगा। तो बात ये चल रही थी, क्या बात चल रही थी, जो असल बात थी ना, उससे मैं ये कर रहा था कि अल्लाह ताला की मोहब्बत, अगर मैं कह रहा था मोहब्बत एक ऐसी जबरदस्त चीज है, ऐसी जबरदस्त चीज है कि अगर किसी चीज के गलत होने पर दलील कायम हो जाए और आपको पता है कि ये 100% गलत है, लेकिन आपके दिल में उसकी एक दफा मोहब्बत पैदा हो जाए, तो गलत होने के बावजूद आप उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो अगर किसी चीज का दलाइल से बरहक होना साबित हो जाए, जैसे अल्लाह और उसके रसूल का और आपकी तालीमात का, इस्लाम की तालीमात तो बहुत पाकीज़ा हैं, हर एक की फितरत को अपील करती हैं। तो अगर किसी का, ये एक बात याद रखो, इस्लाम को शख्सियतों पे ना परखा करें, समझ रहे हैं ना, इस्लाम को थोड़ा सियासत से अलग रखें। इस्लाम में सियासत है, सियासत में इस्लाम नहीं है। इस्लाम में सियासत भी है मगर सियासत में इस्लाम ये नहीं है। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लोगों से जो है ना, वो उल्टी सीधी, वो जो मैंने एक इमरान खान की तकरीर पर हिमायत कर दी थी, उसमें बहुत सारे अपने कट गए। मैंने तकरीर की हिमायत की, उसमें भी शुरू में और आखिर में बड़ी तमहीद थी कि इसको आप कोई सियासी रुख न दें, ये कोई JUI की मुखालफत न समझें या मुस्लिम लीग की मुखालफत न समझें। मुल्क के वजीर आजम ने स्पीच की है, मेरे पास अब खतूत आ रहे हैं लोगों के, फोन तो मैं उठाता बहुत ही कम हूँ, खतूत आ रहे हैं कि आप हमारे दिल से उतर गए, मुफ्ती साहब मैं आपका बहुत बड़ा फैन था और मैं अब आप मेरे दिल से उतर गए हैं, मुझे जवाब दें कि एक यहूदी को आप कैसे वो कर रहे हैं और एक फलाने को आप कैसे वो कर रहे हैं। तो मैं जवाब नहीं दे रहा क्योंकि मुझे पता है जवाब दूंगा फिर उस पर एक नया खत आ जाएगा, इसलिए जवाब नहीं दे रहा कि आप में जवाब का तहम्मुल नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। आप ये चाहते हैं कि यानी इस बिना पर भाई आप इख्तलाफ करो ना, बोलो भाई मुफ्ती साहब आपने जो वजीर आजम की तारीफ की गलत की है, इसका दिल से उतरने से क्या ताल्लुक है, कोई शरई मसला थोड़ी मैंने बयान किया मिंबर पे बैठ गए। अब बोलो भाई जो आप दीन की बातें कर रहे हो माशाल्लाह वो तो बड़ी जबरदस्त है, तो उस मामले में हम आपके पहले भी फैन थे अब भी फैन है। सियासत के मामले में जो आपने ये बात की है वजीर आजम की तकरीर से हम आपके मुत्तफिक नहीं है, खत्म हो गई बात। मिसाल के तौर पर मैं अगर कोई मेडिकल साइंस की बात करूं, मैं बताऊं शुगर की एक फला दवा है, मैंने डॉक्टर से सुना है बड़ी जबरदस्त है, आपने उससे बड़े डॉक्टर से सुना कि वो जबरदस्त नहीं है,
तो मैं आपके दिल से उतरूंगा? बोलो ना भाई, दिल से उतरूंगा। आप बोलेंगे यार मेडिकल साइंस में इन्होंने एक बात कही है इनकी राय के मुताबिक, दूसरे डॉक्टर ने तो इसके खिलाफ कहा है। अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, उसकी माने, हमारे वाले डॉक्टर की मान लें। दिल विल से नहीं उतारेंगे आप। बोलेंगे इन चीजों से आदमी ना दिल से उतरता है ना दिल पे चढ़ता है। मैं जब तालिब इल्म था तो हमारे एक उस्ताज ने एक नसीहत की हमें, वो उस वक्त नसीहत समझ में नहीं आई, अब आती है समझ में। उन्होंने कहा देखो अवाम की अकीदत से कभी मुतासिर नहीं होना, सही है ना। जो अवाम आपसे कहना हजरत हजरत माशाल्लाह माशाल्लाह आपके चप्पल भी उठा रहे हैं, इससे कभी मुतासिर नहीं होना, धोखे में नहीं आना। मैंने कहा क्यों? उन्होंने फरमाया 2 मिनट में इनकी अकीदत तेल हो जाती है। समझ रहे हैं ना, जरा सी कोई बात दाएं बाएं हुई जो इनके मिजाज के खिलाफ हुई, वो सारी अकीदत खत्म, गालियां देने पे आ जाएंगे, हौसला नहीं है। मौलाना तारी जमील साहब के साथ क्या किया है, उन्होंने अगर इमरान खान की तारीफ कर दी, आप कह दो गलत तारीफ है, खत्म। सारी जिंदगी की उनकी मेहनत, हजारों गुनाहगारों को उनके हाथों अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी। क्या अल्लाह ने, अब तो वो उम्र ज्यादा हो गई, उस तरह से वो बोल नहीं सकते, उम्र ज्यादा हो गई है और बीमारियां ने घेरा हुआ है उनको, तो उनकी आप तकरीरें सुने जवानी की, क्या दिलों, सख्त दिलों को उन्होंने, सख्त दिलों को नरम किया है। कैसे बड़े बड़े गुनाहगारों को उनकी वजह से तौबा की तौफीक मिली है। सारी जिंदगी की मेहनत एक तरफ, एक वजीर आजम की जात पर उन्होंने थोड़ी सी बात कर ली कि अच्छा आदमी है, तो वो सारी मेहनत और वो अकीदत एकदम हवा हो गई। हमने तो उसकी जात की तारीफ भी नहीं की है, हमने तो ये कहा ही नहीं कि अच्छा है क्या बुरा है, हमने तो ये कह दिया तकरीर अच्छी है। उस पे खुतूत आ रहे हैं, आप हमारे दिल से उतर गए। मैं, कोई कह रहा है मैं 8 साल से सुन रहा था, कोई कह रहा है मैं 15 साल से सुन रहा था, कोई कह रहा है मैं जनाब आपको, मैं तो सारी सारी रात आपके बयान बैठ के सुना करता था, सोता नहीं था, लेकिन आप मेरे दिल से हमेशा के लिए उतर गए हैं। भाई इतना तो फिर आज इस बात पे नहीं, कल किसी और बात पे उतर जाएगा आप उतर जाओगे आप ट्रैक से। इतना छोटा ज़र्फ अगर रखोगे तो दुनिया में किसी से भी फायदा नहीं उठाओगे, इसलिए कि आज आप दिल से अकीदत कर रहे हो ना, और अकीदत में गुलूफ की वजह से हमारे, आपके दिल से हम उतर रहे हैं, कल उनसे कोई मिस्टेक होगी वो भी आपके दिल से उतर जाएंगे। तो ऐसे आदमी के दिल में कभी कोई पनप सकता ही नहीं है। ज़र्फ बड़ा रखें, ये बोल लिया करें भाई गलती हो गई मुफ्ती साहब से, आपका ख्याल अगर है कि हमने गलत कहा, भाई मुफ्ती साहब बहुत अच्छे, आपके ख्याल में, वो तो अल्लाह ही जानते अच्छे हैं कि नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं भाई मेरे ख्याल में मुफ्ती साहब बहुत अच्छे, ये वाली बात मुफ्ती साहब की मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं, खत्म। इसमें कौन सा मसला है भाई, इतना बढ़ाते हैं यार इन छोटी छोटी बातों को। आप बोलो हजरत मौलाना तारी जमील साहब बहुत अच्छे, अल्लाह ने उनसे बड़ा काम लिया, बड़ा तकवा, बड़ी लाहियत, ये जो उन्होंने इमरान खान की तारीफ की, आप जो उनसे इख्तलाफ करते हैं, बोले भाई इस मामले में मैं उनकी राय से मुत्तफिक नहीं हूं, बाकी उनका काम अल्लाह ने, अकीदत मोहब्बत है उनसे, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, ये वाली। और कभी मुलाकात हुई तो मैं उनसे कह दूंगा कि हजरत ये आपने अच्छा नहीं किया, बस खत्म। जिनकी राय में उन्होंने अच्छा नहीं किया और जिनकी राय में अच्छा किया वो कहें बहुत अच्छे, की पिटअप, ठीक है। तो इतना छोटा ज़र्फ, इतना छोटा ज़र्फ, और जिसका ये ज़र्फ होता है वो किसी भी जगह नहीं पनपता। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खवातीन से खिताब किया कि औरतें जहन्नम में मर्दों से ज्यादा होंगी। खवातीन ने पूछा क्यों? इस हदीस में तो है औरतें ज्यादा होंगी, दूसरी हदीस में आता है जन्नत में भी औरतें ज्यादा होंगी, एक और हदीस है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खवातीन डर जाती हैं कि हम यहाँ भी वहाँ भी, ये क्या मजाक है वजह उसकी है कि खवातीन की आबादी ही ज्यादा होगी, तो जाहिर है इधर भी ज्यादा तो उधर भी ज्यादा। तो पूछा गया भाई वजह क्या है? आपने फरमाया तकफुरनल आशीर, शौहर की नाफरमानी करती हो, नाशुक्री, नाफरमानी नहीं कुफर कहते हैं नाशुक्री को। कैसे नाशुक्री? फरमाया सारी जिंदगी खिलाता है पिलाता है। आज कोई मर्द बीवी को छोड़ दे, बेचारी का क्या पुरसाने हाल होता है हमारे मुआशरे में। घर उसको लेके देता है, गैस बिजली का बिल, छत मुहैया की, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया, उसकी औलाद का हमेशा के लिए मुहाफिज बना, इतने बड़े बड़े इनामात एहसानात। और नबी ने फरमाया किसी दिन थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाए, उसकी तनख्वाह कम हो गई बेचारे की, अब गोश्त नहीं ला पा रहा, तोरियों पे गुजारा करवा रहा है, नाश्ते में अंडे का इंतजाम नहीं कर सका, आज बेगम बगैर नाश्ते के रह लो, आज नाश्ता नहीं करते, ठीक है ना, थोड़ी तनख्वाह मेरी, हालात टफ चल रहे हैं, या नाश्ता करो मगर अंडा ना मंगवाओ, पराठा डबो के, मुफ्ती साहब ने कहा डबो के खाने का
اپنا ہی مزہ ہے. تو آج ہم پراٹھا چائے میں ڈبو کے کھا لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کچھ ہو جائے نا تو کیا عورت تانا کیسا دیتی ہے, ما رأیت منک خیرا قط, میں نے کبھی بھی آپ سے خیر, سب عورتیں نہیں لیکن بہت سی عورتیں یہ کام کرتی ہیں کہ میں نے آپ سے کبھی خیر نہیں دیکھی, میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ملا کیا ہے. کتنا بڑا زندگی بھر کے ہمارے مسلم معاشرے میں تو مرد تو بہت زیادہ تحفظ دیتا ہے. کیسے باپ اپنی بیٹی کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اچھا آدمی مل جائے, اور پھر طلاق سے ڈرتی بھی ہیں, کہتی ہیں طلاق دے کے مجھ پہ ظلم کر دیا, مجھے یہ کر دیا. طلاق دے کے کیا کیا, اس نے اپنے آپ سے جدا کر دیا نا, تو اب رو کیوں رہی ہو؟ اس کا مطلب وہ نہ دیتا تو تم پر احسان تھا اس کا کہ اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا ہوا ہے. اور دینا غلط سمجھا جاتا ہے معاشرے میں, اس لیے کہ وہ جو تمام تحفظات اس نے دیے ہوئے تھے وہ تم سے چھین لیے ہیں. تو نقصان عورت کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن نبی نے فرمایا کہ تکفرن العشیر, جو عشیر ہے نا ہمیشہ ساتھ رہتا ہے تو اس کی ناشکری کرتی ہو. تو بھائی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کی خدمات زیادہ ہوں, باپ اور ماں کا بھی یہی حکم ہے, ابا کو برداشت کرنے کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے والد صاحب اگر آپ جے یو آئی میں ہو اور ابا پی ٹی آئی کی تعریفیں شروع کر دیں عمران خان کی, ابا کو بولو کہ ابا آپ میرے دل سے اتر گئے, بولو گے؟ بولو نا بھائی. آپ جے یو آئی کے ہو, آپ دھرنے میں شرکت کے لیے جا رہے ہو اور ابا نے کہا پی ٹی عمران خان زندہ باد, آپ بولو گے یار ابا ایسی باتیں نہیں کرو یار, بس یہی بولو گے نا, ابا یہ نہیں کرو یار میں دھرنے میں جا رہا ہوں, آپ کہہ رہے عمران خان زندہ باد. آپ ابا کو لکھ کے دو گے ابا آپ میرے دل سے اتر گئے, ابا بولے گا دفعہ یہاں سے, تو میں تیرے دل سے اتر گیا, تو میرا باپ ہے جو مجھے تانے دے رہا دل سے اتر گیا, تیری اوقات کیا؟ باپ یہی کہے گا نا, میں نے جنا ہے تجھے ساری زندگی, میں نے کھلایا پلایا, تو ماں کو بھی کوئی تانا نہیں دے سکتا. ہمیں یاد ہے جب ضیاء الحق کا دور تھا, ہم بہت چھوٹے بچے تھے اس وقت, تو ضیاء الحق نے ریفرینڈم کروایا تھا کہ اسلام چاہتے ہو تو ہاں, اسلام نہیں چاہتے تو نہ. بہت ہوشیار آدمی تھا ضیاء الحق بھی. اس نے ریفرینڈم کروایا تھا کہ اگر آپ اسلام چاہتے ہیں تو مزید 5 سال کے لیے مجھے ووٹ دے دیں. تو ہمارے خاندان میں ایک بوڑھی خاتون ہیں, اب تو بوڑھی ہو گئی, اس وقت تو اتنی بوڑھی نہیں تھی, وہ ہماری محرم رشتہ ہے ان سے, وہ نا پہ ٹھپا لگا کے آ گئے. اور ہم نے کہا بھائی کیا ہو, اسلام نہیں چاہیے؟ انہوں نے کہا اسلام چاہیے, ضیاء الحق نہیں چاہیے ہمیں. انہوں نے کہا اسلام چاہیے ہمیں, ضیاء الحق نہیں چاہیے, ان کو نہیں پسند ہوگا ضیاء الحق. تو باقی اکثر لوگ ہاں پہ جا کے ٹھپا لگا رہے تھے, تو ہمیں ان کی بات پہ ہنسی آئی. ہم جو تھے ضیاء الحق کی طرف تھے, ہم سمجھتے تھے کہ بھئی یہ دیندار آدمی ہے, تہجد گزار آدمی ہے, یہ اسلام کو, اور اس نے بہت حد تک کیا بھی ہماری رائے کے مطابق کام. وفاقی شرعی عدالت بنائی, مفتی تقی صاحب کو اس کا جج بنایا, حدود آرڈیننس سارے ضیاء الحق کے ہی بنائے ہوئے ہیں. اس کے دور میں جو جتنی ٹی وی اینکرز تھی سب کے سر پہ دوپٹہ ہوتا تھا. بہت سارے کام اس نے کیے اور بہت سارے کر سکتا تھا, مگر لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا. لیکن اس میں بھی رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے, کوئی کہتا ہے امریکی ایجنٹ تھا, کوئی کہتا ہے کیا ہوا. ایسا نہ ہو جو تھوڑے بہت جن کے دلوں سے میں نہیں اترا اب ان کے دلوں سے بھی اتر جاؤں کہ آپ تو ضیاء الحق کی حمایت کر رہے ہو. تو 2 منٹ لگتے ہیں دل سے اترنے میں. تو وہ نا پہ لگا کے آ گئی. اب وہ ہمارے خاندان کی بڑی خواتین, ہم ان سے یہ کہتے ہیں آپ ہمارے دل سے ہمیشہ کے لیے اتر گئیں. تو بھائی رشتے ہیں ٹھیک ہے نا کا, اور ہم نے بظاہر تو یہ کفر ہے نا کہ اسلام نہیں چاہیے, وہ کہتی ہے اسلام چاہیے. یہ ضیاء الحق نے اسلام کا ان کے رائے کے مطابق لگایا ہوا ہے کہ اب اسلام تو ہر آدمی کہے گا نا ہاں, تو ہاں کا مطلب یہ کہ اگلے 5 سال کے لیے میں دوبارہ آ رہا ہوں. تو بھائی ہمارے اپنے رشتے داروں میں ہم جب بیٹھتے ہیں, کوئی جے یو آئی کی حمایت کر رہا ہوتا ہے, کوئی پی ٹی آئی کی حمایت کر رہا ہوتا ہے. اب جو خاندان کے بڑے بزرگ ہیں ہم ان سے تمیز سے احترام سے تھوڑی سی ڈیبیٹ کر لیتے ہیں, بحث کر لیتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے آپ کی رائے ہے, بڑے بزرگ تو بزرگ ہی رہیں گے. اب یہ تھوڑی کہ وہ پی ٹی آئی میں چلا گیا تو وہ ہمارے دل سے اتر گیا, وہ جے یو. بھائی بڑے خاندان کے رشتہ ہے, دوست احباب میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ہم جب بیٹھتے ہیں ہمارے دوستوں میں, ہمارے شاگردوں میں, میرے شاگردوں میں کوئی جے یو آئی کا ہے, کوئی پی ٹی آئی کا ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ کہ آپ ہمارے دل سے اتر گئے, میں کہوں گا بس دل سے اتر گئے تو میں تو سبق نہیں پڑھاؤں گا. جب تمہارا استاد سے تمہیں عقیدت محبت ہی ختم ہو گئی تو میں تمہیں تفسیر کیوں پڑھاؤں؟ میں کیوں پڑھاؤں بھائی تمہیں تفسیر؟ اتنا بڑا تانا تم نے دے دیا کہ آپ اب یعنی آپ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہے نا. تو جب پھر اس سے پڑھو جو تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے, جو سمجھ میں نہیں آ رہا اس سے کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو چھوٹا دل نہ رکھو میرے بھائی, ظرف کو کیا کرو, دوسرے کی رائے سننے کا تحمل پیدا کریں, رائے سننے کا تحمل پیدا کریں. میں بہت کچھ بول سکتا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے, بہت کچھ دلائل کے تانے بانے ملا سکتا ہوں, آپ بھی ملائیں, لیکن ہم تو ایک اصولی اور ضابطے کی بات کر کے آگے نکل جاتے ہیں کہ اصول اور ضابطے میں بھئی یہ ہم
یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام اچھا کیا، فلاں اگر کرے گا تو ہم اس کو بھی اپریشیٹ کریں گے، فلاں آدمی کا فلاں کام اچھا ہے، اور وہ قرآن و سنت نہیں بن جاتا، وہ ہماری رائے ہوتی ہے. تو اگر کوئی عالم پی ٹی آئی میں چلا جاتا ہے، میں کہتا ہوں کوئی عالم دین اگر پی ٹی آئی میں چلے بھی جائیں، دیکھو ایک زمانہ تھا سیاسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن اب وہ دین کی جب تک میں مثال نہیں دوں گا تو جو میں شریعت ہی کا قاعدہ بتانا چاہ رہا ہوں سمجھ میں نہیں آئے. ایک زمانہ تھا کہ ایم کیو ایم بڑے عروج پر تھی، ایک عالم تھے، ان کا ایم کیو ایم میں ایک اسمبلی کے ممبر تھے، ان سے بڑی گہری دوستی، وہ ان سے بڑے جا کے بڑی اچھی طرح سے ملا کرتے تھے اور بڑی گہری دوستی. کسی نے اعتراض کیا کہ حکمرانوں سے تعلق ہے بھائی، کہ جب بھی اسمبلی کا ممبر آئے گا اور یہ جناب اس سے بڑے اچھے طریقے سے ملیں گے، اس کو چائے بھی پلائیں گے، یہ تو چاپلوسی کر رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو چاپلوسی، حکمرانوں کی چاپلوسی. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی دیکھو، ایک جب کوئی بھی حکومت میں ہے تو اس کے خلاف چلو گے تو آپ اپنے کام نہیں نکلوا سکتے، اور اگر آپ اس سے دوستی لگا کے بہت سارے دینی کام کروا سکتے ہیں اس سے، تو یہ چاپلوسی نہیں ہے، یہ شریعت میں عین مطلوب ہے. چاپلوسی حکمرانوں کی وہ حرام ہے جو اپنی ذات کے لیے ہو، قوم کے لیے ہے، ملک و ملت کے لیے، تو یہ چاپلوسی نہیں ہے، یہ تو اخلاق ہے. اور شریعت نے ہمیں حکمرانوں کے احترام کا حکم دیا ہے، ان کو ذلیل کرنے کا حکم نہیں دیا. اس لیے کہ قومی اتحاد جو ہے نا، اتحاد وہ جب ہی ہوتا ہے کہ جب سب ایک امیر پر متفق ہو، تب ملک پاورفل بنتا ہے، تب اس وقت طاقتور بنتا ہے ملک. آپ درجنوں سیاسی اختلاف کریں تو اگر کوئی کسی اسمبلی کے، اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں، حضرت مولانا طارق احمد صاحب جا کے بیٹھے ہوئے ہیں کسی حاکم کے پاس، اس کی تصویریں آ رہی ہیں اور نیچے جھوٹی حدیثیں اور اسلاف کے واقعات کے جو حکمرانوں سے ملتا ہے وہ یوں ہے تو وہ یوں ہے تو فلانا ہے. بھائی جو اپنی ذات کے لیے ملے، اپنی ذات کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور جس کے پیچھے مقصد ہو، جس کے پیچھے ایک قوم کی خدمت ہو، تو اس کے لیے بالکل جائز ہے. اور یہی کام جب آپ کرتے ہیں تو وہ حلال ہوتا ہے، دوسرا کرے تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ ناجائز ہو گیا. کوئی اصول ہی نہیں ہے، کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے کسی بھی چیز کا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ تھوڑا سا ظرف کو بڑا رکھیں، اختلاف رائے کا تحمل کریں کہ اس کی یہ رائے ہے، ہماری. دیکھو یہ ہمارے اکابر میں اس سے بھی بڑے بڑے اختلافات ہوئے ہیں. فلاں کو وزیر اعظم بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے، فلاں حقدار ہے یا نہیں، یہ کم درجے کا اختلاف ہے. کنٹری بننا چاہیے نیا یا نہیں بننا چاہیے، یہ زیادہ بڑا اختلاف ہے. کیا خیال ہے؟ جب ہندوستان کے دو ٹکڑے ہو رہے تھے، مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ ہندوستان کو دو ٹکڑوں میں تقسیم، بولو بھائی، نہیں ہونا چاہیے. ان کی رائے تھی. ان کے پاس اپنے دلائل تھے کہ زیادہ مسلمان انڈیا میں ہیں، یہاں تھوڑے ہیں. تو ایک ان کے پاس ایک دلائل تھے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی کی رائے یہ تھی کہ بننا چاہیے ملک. یہ بہت بڑا اختلاف تھا کہ نہیں تھا؟ بھائی کنٹری وجود میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے، یہ چھوٹا اختلاف نہیں تھا. مولانا حسین احمد مدنی وہ کہتے تھے ملک نہیں ٹوٹنا چاہیے، اس پہ وہ جلسے کر رہے تھے، دھرنے دے رہے تھے، بڑی تحریک چلائی تھی انہوں نے، پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ ہندوستان کو نہیں ٹوٹنا چاہیے. لیکن مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم سے باقاعدہ ملاقاتیں کر رہے تھے. مولانا ظفر احمد عثمانی تھانوی قائد اعظم سے ملاقاتیں کر رہے تھے، ان کو اپریشیٹ کر رہے تھے کہ الگ ملک بنانا ہے ورنہ ہم ہندوستان میں پس جائیں گے. اور یہ دونوں ایک دوسرے کا اس قدر احترام کرتے تھے، اتنے شدید اختلاف کے باوجود، کہ آج تک ان کے شاگردوں میں آپ کو چپکلس نظر نہیں آئی. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی حضرت تھانوی کے سلسلے کے ہیں اور ان کے نظریے سے متفق تھے کہ پاکستان بننا چاہیے. لیکن حضرت نے حدیث پڑھی مولانا حسین احمد مدنی سے، سمجھ رہے ہو؟ اس دور میں جب یہ اختلاف عروج پر تھا، بخاری پڑھی ہے کس سے؟ مولانا حسین مدنی سے. اتنے شدید اختلاف کے باوجود ہمارے حضرت فرماتے ہیں مجھے مولانا حسین احمد مدنی سے اتنی عقیدت تھی کہ میں درس میں ان کے قریب آ کے بیٹھا کرتا تھا اور جہاں موقع ملتا ان کے پاؤں کے تلووں پہ اپنا ہاتھ لگاتا. ایک عشق کی حد تک محبت تھی نا، اتنی محبت. کتنا بڑا اختلاف! اس لیے کہ انہوں نے اس اختلاف کو آپس کی نفرتوں کا ذریعہ نہیں بنایا، آپس کی نفرتوں کا ذریعہ نہیں بنایا. مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے فرمایا کہ ابو الکلام آزاد جو ہیں وہ پاکستان بننے کے قائل نہیں ہے، وہ آپ سے بحث کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ آپ سے بحث کرنا چاہتے ہیں.
تو کسی نے بتایا حضرت ابوال کلام آنا چاہتا ہے. حضرت نے مزاح میں فرمایا آنے دو, یہاں جدل کلام بیٹھا ہوا ہے. یعنی اب کہتے ہیں باپ کو اور جد کہتے ہیں دادا کو. وہ اگر کلام کا باپ ہے تو ہم کلام کے دادا ہیں. ان کی آپس میں بحث بھی ہوئی اور مباحثے بھی ہوئے, بڑی محبت سے, بڑے سلیقے سے. اس کے باوجود اپنی رائے پر قائم. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے بتایا کہ آپ تو سرے سے سیاست میں حصہ ہی نہیں لیتے, ملکی حالات کہاں جا. تیسرا گروپ ایک یہ تھا جو دونوں طرف کہیں بھی نہیں تھا. وہ کہتا تھا ہم سیاست میں, بھائی مولانا تھانوی رحمہ اللہ کی, مولانا اشرف علی تھانوی کی رائے یہ تھی کہ پاکستان بننا چاہیے اور سیاست میں وہ پڑھے. انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھیجا, قائد اعظم سے ملاقاتیں ہوئی, قائد اعظم کو دین کے قریب لانے میں بہت بڑا کردار ہے. یہاں تک کہ قائد اعظم پینٹ شرٹ پہنا کرتے تھے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی محنت سے انہوں نے وہ شیروانی پر آ گئے. انہوں نے کہا یہ لباس جو ہے نا ہمارے ملک میں ماڈرن لوگوں کا سمجھا جاتا ہے, لوگ اس سے آپ کو اسلامی لیڈر نہیں سمجھیں گے, تو آپ اپنا لباس چینج کریں. قائد اعظم اس پہ بھی ایگری ہو گئے. اور حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی قائد اعظم کی بہت, وہ کہتے تھے اس کے گیٹ اپ پہ نہ جاؤ. وہ کہتے تھے قائد اعظم ان کے گیٹ اپ پہ نہ جاؤ, یہ آدمی اندر سے مسلمان ہے. اور ملک لینے کے لیے جو پیچیدگیاں ہیں اور اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں ان کو یہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں. انہوں نے لا پڑھا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ یہ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں. اب اس میں کون صحیح تھا کون غلط تھا یہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ جب پاکستان بن گیا تو مولانا حسین احمد مدنی نے سب سے پہلے پاکستان کی حمایت کی ہے. لوگوں نے کہا آپ تو مخالفت کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا مسجد بننے سے پہلے اختلاف ہو سکتا ہے کہ مسجد بنے یا نہ بنے, بن گئی تو اس کا احترام لازم ہے. کیسی زبردست سوچ تھی. اڑے نہیں رہے کہ نہیں بس نہیں غلط ہوا اب میں اس کی واٹ لگاؤں گا. انہوں نے کہا بھائی یہ تو اس وقت اختلاف تھا, اب جب بن ہی گیا ہے تو اب مسلمانوں کا ایک ملک بن گیا, اب اس کو طاقتور ہونا چاہیے, اس میں قانون سازی ہونی چاہیے اور اس کو اب سپورٹ کرنا چاہیے. تو بڑا ایک دلچسپ واقعہ میرے ذہن میں آیا تھا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قائد اعظم کو فل سپورٹ مل رہی تھی کہاں سے؟ مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور ادھر مولانا حسین احمد مدنی وہ سیاست میں وہ ان کے جلوس نکل رہے تھے اور وہ تقریروں میں کہتے تھے مسلمانوں یہ دہلی کی جامع مسجد چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو, یہ بابری مسجد چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو, یہ تو تمہارے 1000 سال تم نے ہندوستان پہ حکومت کی ہے, یہ تو تمہارا ہے. یہ دوسرے فریق کی رائے یہ تھی کہ ہمارا تھا, اب اگر ہم الگ ملک نہیں ملا تو اس سے بھی جائیں گے ہم, کیونکہ گورا انگریز سارے فائدے ہندو کو دے کے جا رہا تھا, وہ ہندو کے حوالے کر کے جا رہا تھا. دونوں کی رائے تھی, دونوں کے دلائل تھے, اس کی سنتے لگتا وہ صحیح کہہ رہا ہے, اس کی سنتے لگتا وہ صحیح کہہ رہا ہے. اور ایک تیسرا گروپ تھا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کا, وہ سارا دن علم حدیث میں کتابوں میں لگے ہوئے تھے, وہ سیاست میں دلچسپی, وہ کسی دھرنے میں شریک ہی نہیں ہوتے تھے. اب یہ چاہتے نا 3 دھڑے بڑے آرام سے بن سکتے تھے علماء کے. ایک دھڑا بن جاتا پاکستان بننا چاہیے, ایک دھڑا پاکستان مخالف, اور ایک یہ کہ یہ دونوں جو ہے نا فتنہ پرست ہیں, ہمیں تو اللہ اس کے رسول کے بس دین میں لگنا چاہیے. یہ تینوں اپنے مریدوں کو تیار کرتے اور بولتے کہ تم اس کی مجلس میں نہیں جانا, اس درس حدیث نہ سننا مولانا حسین مدنی کا. اور مولانا حسین مدنی درس بھی کہاں دیا کرتے تھے؟ مسجد نبی میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے بیٹھ کے پوری دنیا سے لوگ آ کے ان کا بخاری کا درس سنا کرتے تھے. یہ اتنا یعنی علم حدیث پہ عبور تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ درس دیا کرتے تھے, بیٹھ کئی سال درس دیے انہوں نے. تو اب یہ تینوں حضرات اگر اپنی نیچے عوام کی تربیت یوں کرتے, شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہتے نہ تھانویوں کے پاس جاؤ, ان کے پاس جب جا کے دیکھو کہ پاکستان بنے گا, بن کے رہے گا, پاکستان بن کے رہے گا. نہ مدنیوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے, تم علماء ہو, تمہارا کام کیا ہے؟ حدیث پڑھو, قرآن پڑھو, فقہ پڑھو, یہ تمہارا کام ہے. قریب بھی ان کے پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور مدنی گروپ کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو مروا رہے ہیں, یہ الگ ملک بنا کے یہ سارا ہندوؤں کے حوالے کر کے مروا رہے ہیں. ان کے یہ ورڈنگ نہیں تھی, ان کا یہ تھا میری رائے یہ. یہ دوسروں پہ تہمتیں نہیں لگائی انہوں نے. اگر تہمتیں لگانا شروع کر دیتے نا کہ ان کی نیت ہی غلط ہے, معاملہ پھر خراب ہوتا ہے. معاملہ جب خراب ہوتا ہے جب آپ دوسرے کی نیت پہ ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیں, یہ بندہ ہی غلط ہے, یہ ان کی نیت. بھائی نیت کیسے؟ کوئی قرآن میں تھوڑی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے, یہ تو رائے ہے نا, تو 2 رائے بن سکتی ہیں. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں, یہ تمہیں مروانا چاہتے ہیں, یہ ہے ہی غلط لوگ, یہ تو پہلے ہی صوفی ٹائپ کے لوگ ہیں, خانقاہیں چلانے والے لوگ ہیں, تو تمہیں مروا دیں گے.
تو کسی نے تبھی تینوں فریقوں میں آپس میں آج تک محبت قائم. تو شیخ الحدیث سے کسی نے کہا کہ آپ تو جلسوں میں جاتے نہیں, دھرنوں میں جاتے نہیں, اور آپ وہ اپنے شاگردوں کو بھی منع کرتے تھے کہ مت جاؤ ورنہ علم کے نہیں رہو گے. تو کسی نے کہا مولانا حسین مدنی تو کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا مولانا حسین احمد مدنی جیسا حوصلہ ہم میں نہیں ہے. وہ سیاست میں پوری طرح اتر کے بھی علم سے پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے کہا اتنی کتابیں وہ روزانہ پڑھا رہے ہیں, اتنے تحقیقی کام ان کے ہو رہے ہیں, اور جلسوں میں شرکت بھی, دھرنوں میں شرکت بھی, یہ حوصلہ اللہ نے ہر ایک کو نہیں دیا. عجیب دیکھو کیسا. تو اپنے شاگردوں کا یہ ذہن بنایا جس کی وجہ سے آج بھی ان کے شاگردوں میں آپس میں محبت ہے. ہمارے حضرت تو انہی کے شاگردوں میں سے تھے نا. تو مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ سے بھی محبت کرتے تھے, اور حضرت حکیم الامہ کے سلسلے کے تو یعنی ان کو خلافت ملی ہوئی تھی. تو اب جو سسٹم چل رہا ہے اب اتنے بڑے اختلاف نہیں, اب اس سے چھوٹی نوئی. عمران خان کی تعریف کر دی تھی مولانا طارق جمیل صاحب نے, تو اب وہ 3 توئیں میں شرارت ہے, ایسے بھی کچھ میسج آ رہے ہیں کہ توئیں جس نام میں بھی ہوگا اس میں کیا ہے. مجھے میسج آیا کہ جس مولوی کے نام میں توئیں ہوگا وہ شرارتی ہوگا. ایک طارق جمیل, ایک طارق مسعود, ایک طاہر اشرفی. انہوں نے ایئرپورٹ پہ جا کے استقبال کر لیا تھا نا. توئیں نہیں ہونا چاہیے نام میں. میں نے کہا پھر زوئیں سے نام رکھا کرو. تو بھائی یہ گاڑی ہے KJJ5640, غلط پارکنگ کر دی, اس کو صحیح کر لیں 5640. تو بھائی اتنا بڑا اختلاف ہوا, آپس میں نفرتیں نہیں پھیلی, اب بہت چھوٹے چھوٹے اختلاف ہو رہے ہیں. اور اتنا زیادہ دیکھو, میں ایک بات کہتا ہوں, اپنے سیاسی لیڈر سے عقیدت محبت ضرور کرو. آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے, اگر آپ کو دھرنا سمجھ میں آ رہا ہے آپ دھرنے میں جاؤ, اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا آپ نہیں جاؤ. لیکن ان سیاسی قائدین کے چکر میں آپس میں ایک دوسرے کو دل سے مت اتارو. کوئی بھروسہ نہیں ہے کل یہ لیڈر آپس میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہوں اور ہم آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو دور کر چکے ہوں. ماضی میں کیا ایسا ہوا نہیں ہے؟ یہ سیاسی لیڈر کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ. میں نے خود جلسوں میں تقریریں سنی ہیں, وہ کافر, وہ یہودی, وہ فلانا, تھوڑے دن میں اسی کے ساتھ گلے مل رہے ہیں, پھول پہنائے جا رہے ہیں, ہاتھ ملائے جا رہے ہیں, اس کو مکمل سپورٹ کر رہے ہیں. یہ تو ہوتا ہے, ہر لیڈر کے ساتھ ہوتا ہے, ہر لیڈر, اور ہو رہا ہے, اب تو ماضی سے دیکھتے آ رہے ہیں. تو میں طلبہ سے کہتا ہوں JUI اور PTI کے چکر میں آپس میں نفرتیں پیدا مت کرو, تم کلاس پھیلو. یہ دور زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. 8 سال اکٹھے پڑھتے ہیں, اتنے آپس میں محبتیں ہوتی ہیں, اور JUI اور PTI کے چکر میں گالیاں. میں ان سے کہتا ہوں کل کہیں ایسا نہ ہو مستقبل میں کہ دونوں لیڈر بیٹھے ہوئے وسیع قوم کے وسیع تر مفاد میں چائے پی رہے ہوں. پھر جب آپ بولو گے یار آپ نے ہمیں تو برباد دیا, اس کو بول دیا تھا یہودی کا بچہ ہے وہ, اور آپ نے ان کو بول دیا تھا وہ چور ہے, وہ ڈیزل چوری کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. اب آپ اتحاد کر رہے ہیں تو کہیں گے قوم کے وسیع تر مفاد میں, قوم کے وسیع تر مفاد میں ہمیں یہ بالآخر ہمارا تو بیڑا غرق کر دیا نا. کتنے لوگ ہیں, میں نے جو بیان کیا تھا ایک کہیں وہ چھوٹا سا وہ, تو 5000 سبسکرائبر ایک دن میں میرے چینل سے بھاگ گئے, ٹھیک ہے نا, 5000. وہ میں نے وہ تنزانیہ میں تھا, میں نے تھوڑا سا ایک بیان کر دیا تھا کہ وہ پتہ نہیں وہ PTI کے بارے میں کہ یہ عمران خان نے یہ والا کام اچھا کر دیا, بس اتنا کہہ دیا تھا. 5000 ایک دم سے شارٹ مارکیٹس. یہ وہ سارے تھے جن کے دل سے ہم اسی وقت اتر گئے. تو یار اتنا چھوٹا دل رکھو گے, اتنی عقیدت محبت نہیں کرو اپنے لیڈروں سے. اتنے اچھے نہیں ہیں, یہ بتا دوں میں آپ کو, کوئی بھی ان میں اتنا اچھا نہیں ہے, چاہے کوئی بھی ہو. بہت اچھا کوئی بھی نہیں ہے, ذہن میں رکھنا, ٹھیک ہے, بہت برا بھی نہیں ہے. جتنے یہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں اتنے برے یہ دونوں نہیں ہیں, یہ بتا دوں میں. نہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے, نہ مولانا فضل الرحمان اتنے برے جتنا ان کو کہا جا رہا ہے, لیکن اتنے اچھے بھی نہیں ہیں جتنا آپ عقیدت محبت میں گھسے چلے جا رہے ہو. تھوڑا سا واپسی کا آپشن رکھو. باقی وزیر اعظم نے جو اچھا کام کیا ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے, کرتے رہے, آئندہ بھی کریں گے. کل آپ وزیر اعظم بن گئے, آپ اگر کوئی خاندانی کام, ہم تو نواز شریف کو اپریشیٹ کیا تھا جب اس کے دور میں ایٹمی دھماکہ ہوا تھا, بھائی کام اچھا ہو گیا تھا, خاندانی ملک ایٹمی پاور بن گیا, اور کیا چاہیے بھائی آپ کو, زبردست کام ہو گیا تھا. تو اس وقت تو آپ نے نہیں کہا کہ یہ کیا بات ہے, آپ ایسے آدمی کو اپریشیٹ کر رہے ہو جو اتنے ڈالر کھا گیا. بھائی ہم نے ڈالر کھانے پر تھوڑی اپریشیٹ کیا ہے, ارے ماشاءاللہ ایٹمی دھماکہ کر کے کام کیا کیا ہے, خاندانی کام کیا ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. پھر بھی آپ غور و تحقیق کر کے ایک کو سپورٹ کریں, پورے دلائل کے ساتھ, جذبات سے ہٹ کر, تقریروں سے متاثر نہ ہو. تقریروں کا مطلب سیاسی لیڈر جو ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرتے ہیں, خود
انصاف کا سہارا لے کے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اے ایمان والو کسی قوم سے دوستی تمہیں بے عدلی پہ مجبور نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ عقیدت محبت میں حد سے تجاوز کرنا شروع کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کیسز میں یہودی کے حق میں فیصلہ کیا ہے، یہودی کے حق میں کہ اس میں یہودی ٹھیک ہے نا، اور بعض کیسز میں آپ نے یہودی کے خلاف بھی فیصلہ کیا ہے۔ تو بار ممکن ہے کوئی یہودی ایجنٹ تو دور کی بات یہودی ہو کے بھی برحق ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی یہودی ہو کے یا یہودیوں کا ایجنٹ ہو کے حق سے ہٹتا چلا جا رہا ہو۔ تو جو صحیح بات ہے اس کو صحیح کہنا چاہیے، اور دلوں کے حالات اللہ جانتا ہے، کسی کے دل میں گھس گھس کے فیصلہ کرنا یہ یوں کر رہا ہے تو یہ اس کی وجہ یہ ہے، تو یہ ہم ظاہر کو اس کے مکلف ہیں۔ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا کہ محبت، میں یہ عرض کر رہا تھا غلط چیز کی بھی محبت ہوتی ہے تو انسان اس کے حصول کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ لوگوں کو چرس سے ہیروئن سے عشق ہو جاتا ہے اور ناجائز عشق ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ صحت کے لیے نقصان دہ ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی پاگل ہو جاتے ہیں، صحتیں برباد کر دیتے ہیں۔ تو اب سوچو میرے بھائی، جس کے برحق ہونے کا یقین ہو انسان کو، دلائل سے اس کا برحق ہونا ثابت ہو گیا ہو، تو اس کی محبت جب دل میں بیٹھے گی تو پھر آپ کیسے پیچھے ہٹو گے؟ اس لیے علماء کہتے ہیں جو صوفیہ کرام ہے نا، جن کو آج کل بڑا لتاڑا جاتا ہے یہ صوفیہ ایسے ہوتے ہیں، انہوں نے صوفیہ کرام دیکھے ہی نہیں ہوتے، یہ کبھی کسی صوفی کے ساتھ رہے نہیں ہیں، انہوں نے وہ کچھ مزاروں پہ بیٹھے ہوئے جاہل صوفی دیکھے ہوتے ہیں، اور اس کی بیس پر یہ صبح و شام کلپ بنا بنا کے صوفیہ کرام کے خلاف فتوے جھاڑتے رہتے ہیں۔ میرے شیخ و مرشد بھی صوفی تھے، میں ان سے بیعت تھا، بزرگ تھے، وہ خلیفہ تھے مولانا عبد الغنی پھول پھولی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ خلیفہ تھے مولانا سلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ہم نے ان بزرگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو جو ہر وقت بزرگ کے خلاف بولتے رہتے ہیں نا، ان سے میں کہتا ہوں کبھی کسی بزرگ کی صحبت میں چند دن بیٹھ کے گزارو، تمہیں پتہ چلے گا بزرگ کیا ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بزرگ لیس زندگی انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اور یہ بھی جو میں بار بار کہتا ہوں کہ بابے جو کہتے ہیں میرا کوئی بابا ہی نہیں ہے، تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہوگی۔ اس حدیث کا صاف مطلب ہے کہ میری امت کسی بھی زمانے میں بزرگ لیس نہیں ہو سکتی، یہی مطلب ہوا نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ہر زمانے میں بزرگ رہیں گے۔ ایک بات تو یہ دلیل اچھی طرح ذہن میں رہے۔ دوسری دلیل کہ صحابہ نے صرف قرآن خود سے نہیں پڑھا، یعلمہم الکتاب، ان کو قرآن اور حکمت کس نے سکھائی؟ بولو بھائی، نبی نے۔ تو صحابہ کا لنک کس سے براہ راست قائم ہوا؟ نبی سے۔ تو کیا صحابہ کے بعد کوئی بخاری مسلم خود یا قرآن خود پڑھ کے پورا اسلام سمجھ سکتا ہے، پوری ہدایت پہ آ سکتا ہے؟ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اللہ نے، نبی نے صحابہ کو حدیث بتائی ہے، یعلم سکھائی ہے۔ سیکھنا تربیت کو کہتے ہیں، ٹریننگ۔ صحابہ نے حدیثوں کا علم بھی حاصل کیا اور ساتھ ساتھ پیغمبر سے سیکھا بھی ہے۔ آج اگر کوئی کہتا ہے میں براہ راست پیغمبر سے سیکھتا ہوں، تو سوال پیدا ہوتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ نبی ان کو کتاب اور حکمت باقاعدہ سکھائیں گے۔ تو نبی کا کنیکشن صحابہ سے براہ راست ہوا ہے، تب صحابہ ہدایت پہ چلے ہیں۔ اور تابعین کا پھر کس سے ہوا؟ بولو نا بھائی، صحابہ سے۔ جب تابعین کا صحابہ سے ہوا، وہ بھی اس لیے کہ جب صحابہ براہ راست نہیں سیکھ سکتے تھے، ان کے لیے رجال چاہیے نا، رجل چاہیے، نبی۔ تو تابعین کو بھی رجال چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ وہ رجال کون ہے؟ اب نبی تو نہیں رہے، نبی سے سیکھے ہوئے لوگ موجود ہیں، جن سے اب کون سیکھے گا؟ تابعین سیکھیں گے، اور انہوں نے سیکھا۔ تبھی تابعین کی جب بھی ہم سیرت پڑھتے ہیں، فلاں کی اتنے سال صحبت اٹھائی، فلاں کے پاس اتنے سال رہے، ورنہ وہ بھی حدیثوں کی کتاب جمع کر کے پڑھنا شروع کر دیتے۔ کسی کی صحبت میں رہنے کی ان کو کیا ضرورت تھی؟ پھر تابعین کے بعد تبع تابعین۔ یہ اہل حق کا جو سلسلہ ہے، روحانی باپ دادا ان کو کہا جاتا ہے، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس سلسلے میں گمراہ لوگ بھی پیدا ہوں گے، لیکن اگر اہل حق پیدا ہوں گے تو وہ بھی اسی میں پیدا ہوں گے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اس سلسلے سے جو ہٹے گا نا، وہ کبھی بھی ہدایت پہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ بخاری مسلم کے صبح شام حوالے دے دے کے آپ کو الو بناتا رہے بیٹھ کے۔ اس کا مطلب وہ غلط تشریح کر رہے ہیں حدیثوں کی، وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ اب میں ان گمراہ لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنے روحانی باپ دادا کا سلسلہ پیش کرو۔ وہ کہتے ہیں امام بخاری، وہ کہتے ہیں امام ترمذی، 8 سے 11-1200 سال پہلے چلے جاتے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ 1500 تقریباً 1200 سال سے امت بزرگ لیس چلی آ رہی ہے نا، جبکہ یہ صحیح حدیث کے بولو بھائی خلاف ہے. یہ تو حدیث میں تو بزرگ لیس امت ہوگی نہیں. سلسلہ میں آپ کو 10 دفعہ اپنا سلسلہ بتا سکتا ہوں الحمدللہ کہ میں نے کن علماء سے علم حاصل کیا، حدیث کس سے پڑھی، حدیث کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا، تفسیر کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا. میں جو قرآن پڑھتا ہوں تجوید کے ساتھ وہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا. تزکیہ قرآن نے کہا وَيُزَكِّيهِمْ، نبی ان کا تزکیہ بھی کریں گے. تزکیہ کا مطلب ایسی تربیت کرنا کہ ظاہر باطن پاک صاف ہو جائے، انسان بن جائے انسان. یہ تزکیہ میرا ہوا کہ نہیں ہوا یہ تو میں نہیں دعویٰ کرتا، لیکن تزکیہ کی کوشش ہم نے کن بزرگوں سے کی، ان بزرگوں کا سلسلہ، پھر ان کے بزرگ کون تھے، ان کے کون تھے، یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا سکتا ہوں. تو ہم ان گمراہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک دم جو اٹھ کے آگئے 15ویں صدی میں، اور آپ قرآن و حدیث کے نام پہ آپ کہتے ہیں فلاں بابا بھی ایسا، وہ فلاں بھی ایسا، وہ فلاں بھی ایسا. پھر ہم کہتے ہیں صحیح سچی مچی کے بابے کون ہیں وہ تو بتا دو نا. وہ کہتے ہیں سچی مچی کے امام بخاری ہیں. اس کا مطلب امام بخاری کے بعد یا تو پیدا نہیں ہوئے یا آپ ان کا نام بتانے سے شرما رہے ہو. ٹھیک ہے نا، کیونکہ جن بزرگوں کا آپ نام لوگے نا ان میں آپ کے باپ دادا نہیں آ رہے ہوں گے، حنفی آ رہے ہوں گے یا شافی آ رہے ہوں گے. صحیح ہے نا. ہندوستان میں جتنے بھی آئیں گے سارے بزرگ آگے جا کے حنفی، سب حنفی ہو جائیں گے. اور آپ کو لفظ حنفیت سے کیا ہے چھڑے، آپ سارا دن انہی کے خلاف بولتے رہتے ہو، تو آپ ان کو اپنے کھاتے میں کیسے ڈالو گے آپ؟ یا کوئی ایسا آ رہا ہوگا جس کے نظریات سے آپ کے نظریات بالکل مختلف ہوں گے. تو یہ خوب یاد رکھیں کہ انسان ریسرچ کے قابل یا تحقیق کے قابل یا ہدایت میں جس کو فالو کیا جائے اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ یہ بتائے کہ میں نے علم کس سے حاصل کیا، اور پھر جس سے حاصل کیا اس کا برحق ہونا کس لیے ثابت کرے گا، اس نے کس سے، اس کا بابا کون تھا، اس کا بابا کون تھا. یہ بابوں کے بغیر آپ اس فہرست میں حدیث کی روشنی میں آ ہی نہیں سکتے جن کو ہدایت یافتہ کہا گیا ہے. نہیں یاری بات. تو یہ جو کہتے ہیں نا میں بابی نہیں ہوں، یہ خود اپنی گمراہی پہ مہر لگا رہے ہوتے ہیں. ہاں بابوں کی there are 2 types of باباز، گمراہ اور اہل حق. تو آپ نے ہمارے والوں کو تو سب کو گمراہ قرار دے دیا، تو آپ اہل حق دکھائیں، ہم ان کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. سمجھ رہے ہو نا؟ جیسے ہم غیر مسلموں سے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اگر جھوٹے ہیں تو اللہ نے اپنے بندوں کو، اللہ براہ راست تو ہم کلام ہوتا نہیں ہے. وہ بھی غیر مسلم بھی اعتراض کرتے ہیں نا، نبی نے یہ کیا، نبی نے یہ کیا، نبی ایسے تھے، معاذ اللہ الزام لگاتے ہیں. ایک 9 سال کی بچی سے شادی کر لی، ہم اس کے دلائل لیتے ہیں بھائی یہ اس کلچر میں معیوب نہیں تھا اور اس کی کیا کیا حکمت، نہ یہ تو معاذ اللہ ایسے تھے. وہ بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں گل ویلے دی تے پھل موسم دا. مختصر بات یہ کہ اللہ اپنے بندوں سے ہدایت جو دی ہے، یا تو اللہ کا بندوں سے کوئی لنک ہی نہیں ہے، اس نے پیدا کر کے چھوڑ دیا. یہ تو عقل نہیں مانے گی نا. خالق اور مخلوق کا رشتہ تو سب سے پہلے ہے. تو اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں تو پھر سچا بتاؤ کون ہے بھائی؟ وہ بتا سکتے ہیں. وہ جو سچا لے کر آئیں گے نا ان کے خیال میں اس پہ 20، اگر نبی پر ایک اعتراض ہوتا ہے تو اس پر 20 اعتراض ہو رہے ہوں گے. صحیح ہے نا؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو پنپنے دیا ہی نہیں ہے. تو جن بزرگوں سے ہم نے علم حاصل کیا، دین حاصل کیا، انہی لوگوں نے ماضی میں خدمات سر انجام دی ہے، میدان جہاد میں بھی، تصوف کے میدان میں بھی، حدیث کی خدمت میں بھی، فقہ کی خدمت میں بھی، تفسیر میں بھی، تزکیہ میں بھی. انہی کی راتوں کی عبادتیں. میں اپنے شیخ کو جانتا ہوں، ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی رات میں تہجد میں 5 رکعت تلاوت کیا کرتے تھے، اور اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ حضرت نے دعا مانگی کہ اللہ میرا رونا بند کر دے، صحت کو نقصان ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آج تو سب سے بڑا مسئلہ ہے اللہ کی محبت میں رونا نہیں آتا. ہمارے حضرت کو اتنا آتا تھا کہ اللہ سے دعا مانگی اللہ میری یہ کیفیات بولو بھائی ختم کر دے. پھر ان کی تقریباً 20 سال صحیح بخاری پڑھائی ہے. اتنا بخاری پہ عبور تھا. بدعت کے بہت خلاف تھے، بہت زیادہ خلاف تھے بدعت کے. عقائد ایسے صاف ستھرے. ہم نے تو ان بزرگوں کو دیکھا ہے، لیکن نکالنے والے ان کی بھی کتابوں کو غلط توڑ موڑ کے کچھ بھی نکال کے ان کو بھی الزام لگا دیتے. اور ہم جب کہتے ہیں اس الزام کا جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں، سامنے بیٹھو، سامنے بیٹھنے کے لیے تیار، وہ کلپ بازی آف ٹائم ویسٹنگ. تو یہ جو ہے نا بزرگ لیس معاشرہ، یہ اسلام کا معاشرہ نہیں ہے، قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو آپ کو تربیت کرنی ہے، کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنا پڑے گا جو آپ کا تزکیہ کرے، آپ کو تمیز سکھائے. سب سے پہلے
आदाब सिखाए आपको, मोहब्बत सिखाए आपको, आपका ज़र्फ बड़ा कर दे कि इख्तिलाफ राय जब होता है मसाइल में तो उसको पेश करने का क्या तरीका होता है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो हमने जिन बुजुर्गों को देखा, जिन अकाबिर को देखा, हमने उनमें अल्लाह का खौफ पाया। हमारे हजरत रहिमहुल्लाह ताला का तकवा ऐसा मशहूर था कि उनके बारे में मशहूर था कि कोई एड़ी चोटी का जोर लगा दे, कोई चीज अगर नाजायज है ना वो इनसे करवा नहीं सकता। जिस चीज का साबित हो गया ना कि ये क्या है, गलत है शरीयत ये। और बहुत सी चीजों में उन्होंने अपने बुजुर्गों से इख्तलाफ भी किया है, वो हम भी करते हैं। उनकी राय अगर बदल गई तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन एहतराम के साथ। उन्होंने फतवे नहीं लगाए। मुफ्ती रशीद अहमद साहब फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ को नहीं मानते थे, इसका कोई सबूत नहीं है। उनके उस्ताद मानते थे, लेकिन दोनों में मोहब्बत, एहतराम। हजरत ने पूरा रिसाला लिख दिया कि फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ साबित नहीं है, लेकिन हजरत ने क्लिप बना के आवाम में आग, बोलो भाई, नहीं लगाई। तंजिया जुमले लिख लिख के जो लोग दुआ मांग रहे हैं उनको उनकी नफरत है कि इनको तो कुछ भी नहीं आता। एक दफा एक आलिम आए, बड़े आलिम है मुल्क के, वो आए, उन्होंने नमाज पढ़ाई। हजरत ने उनसे कहा आप नमाज पढ़ाएं। उन्होंने नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ मांगी। तो हमारे एक मुरीद, हजरत के एक मुरीद ने हजरत से पूछा कि हजरत आप तो कहते हैं ये बिदअत है, ये क्या है, फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ क्या है, बिदअत है, और इन्होंने मांगी भी है, और दूसरा बिदअती को तो इमाम बनाना वैसे भी जायज नहीं है। तो उन्होंने फरमाया कि भाई इनकी अपनी तहकीक है, ये वो उन अहादीस से इस्तेदलाल करते हैं जिसमें नमाज के बाद मुतलक दुआ की फजीलत है, और फी नफ्सी रफुल यदैन भी साबित। उन्होंने 2-3 रिवायतें मिला के एक मसला निकाल लिया है। तो उनकी तहकीक है ये कोई ऐसी बिदअत थोड़ी जिसकी वजह से कुफ्र और फिस्क के फतवे लगाना शुरू कर दें हम। कितना अल्लाह ने इल्म दिया, मगर दूसरे की राय का एहतराम। आज आप देख लो, 4 कोई हदीस मालूम हो जाए ना, फौरन क्लिप बना के सारे उलमा की तौहीन करेगा। इनको तो हदीस का नहीं पता, इनको तो कुछ आता नहीं है, इनको तो कुछ आता नहीं है। और इन लोगों के जो मुरीदीन है वो जितना बाबा परस्त होते हैं, अपने बाबे को जितना फॉलो करते हैं ना हर चीज में, उतना हम अपने बाबों को फॉलो नहीं करते। हम तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं मुफ्ती रशीद अहमद साहब की इतनी तारीफें करके भी उनकी हर बात से मुत्तफिक नहीं थी। उनके हर फतवे पे हम फतवा नहीं देते, लेकिन एहतराम करते हैं। भाई उनकी राय थी, हमारी राय है। तो अल्लाह की मोहब्बत अगर आपको मिलेगी ना, फिर सही रास्ता पता चलेगा। और अल्लाह की मोहब्बत कहां से मिलती है? बोलो भाई, अहलुल्लाह की सोहबत से मिलती है। तो बुजुर्गों से ताल्लुक कायम करना पड़ेगा आपको, आपके बाप को भी करना पड़ेगा। इसके बगैर आपका दीन खुश्क दीन होगा, उसमें चाशनी नहीं होगी। हदीसों के नंबर आपको याद हो जाएंगे, रफुल यदैन के झगड़े बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। आमीन, टांगे चौड़ी टांगे पतली, रफुल यदैन करना है नहीं, ये बहुत मास्टर हो जाओगे। लेकिन नमाजों से खुशू खुजू खत्म हो जाएगा। आप कह सकते हैं अरब में तो ये नहीं होते बुजुर्ग, वहां भी होते हैं, इस्तिलाह नहीं है बुजुर्ग की। बिन बाज बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार आलिम थे, उन्होंने कई साल अपने उस्ताद की सोबत उठाई है, फिर वो उनके नाइब बने हैं। और उनके जो खास शागिर्द थे उन्होंने कई साल उनकी सोबत उठाई है, फिर वो उनके नाइब बने हैं। इस्तिलाहात में थोड़ी पढ़ना चाहिए। बुजुर्ग को बुजुर्ग कह दो, मुत्तकी कह दो, बाबा कह दो, नेक कह दो, पीरो मुर्शिद कह दो, कुछ भी कह दो, नामों में नहीं रखा। असल तो हकीकत देखी जाती है। तो जो भी अल्लाह की मोहब्बत पैदा करना चाहता है उसे अल्लाह वालों से ताल्लुक कायम करना पड़ेगा। इसके बगैर अल्लाह की मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। अल्लाह से दुआ है अल्लाह समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। जुम्मे की नमाज के बाद जो बैठना चाहें बैठ सकते हैं। इसी मौजू के बारे में मजीद को थोड़ी सी बात करूंगा मैं और मसाइल का जवाब। दाढ़ी छोटी हो तो कैंची से सेट कर सकते हैं। क्या एक मुश्त से पहले दाढ़ी को हाथ लगाना यानी कैंची वगैरह से कुतरना जायज़ है या नहीं? मोहम्मद हुज़ैफ़ा देहली। जायज़ नहीं है। चारों तरफ से दाढ़ी का एक मुट्ठी होना ज़रूरी है। जैसे चारों तरफ मतलब यहाँ से भी एक मुट्ठी हो, यहाँ से भी, तो जो मुट्ठी से बाहर बाल आ रहे हैं उसको तो काट सकते हैं, उससे कम काटना जायज़ नहीं है। शौहर ने रोज़े में ज़बरदस्ती सोहबत कर ली तो क्या बीवी पर भी कफ़ारा होगा? रमज़ान का रोज़ा अगर खुद से नहीं तोड़ा बल्कि शौहर ने सोहबत करके तुड़वा दिया तो औरत क्या करे? क्या सिर्फ मर्द पे कफ़ारा होगा या औरत पर भी? औरत पर वाजिब है कि अगर रमज़ान का रोज़ा है, औरत का भी रोज़ा है, तो शौहर को हम बिस्तरी ना करने दे, हत्तल इम्कान उसको रोके, क्योंकि रमज़ान के रोज़े में सोहबत करना बीवी से गुनाह कबीरा है और उस पर 60 रोज़ों का कफ़ारा है। तो हत्तल इम्कान रोके, उसको दूर करे। फिर भी ज़बरदस्ती शौहर कर लेता है तो फिर शौहर पे कफ़ारा होगा, बीवी पे कफ़ारा नहीं होगा। कफ़ारे के 60 रोज़ों में अगर मेंसेस आ जाएं तो क्या हुक्म है? कफ़ारे के 60 रोज़े कैसे रखे? क्योंकि दरमियान में मेंसेस शुरू हो जाते हैं। औरत 60 रोज़े जब कफ़ारे के रखेगी, अगर दरमियान में मेंसेस के अय्याम आ गए तो वो शरीयत में मुआफ़ हैं। जैसे ही मेंसेस ख़त्म हो फ़ौरन दोबारा शुरू कर दे। अगर एक दिन भी ताख़ीर कर दी तो फिर दोबारा 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। तो मेंसेस के जो अय्याम दरमियान में आएंगे वो शरीयत में वो मुआफ़ हैं।
تو مینسس کے ایام نکال کے 60 مکمل کر لے. دوران احرام سگریٹ پینے کا حکم. اگر کوئی احرام کی حالت میں سگریٹ پی لے تو کیا حکم ہے؟ دم لازم ہوگا یا نہیں؟ مشتاق احمد مکہ مکرمہ سے. سگریٹ پینا کوئی اچھا کام نہیں ہے، خاص طور پہ حرم میں یا احرام میں تو اور برا کام ہے، لیکن اس سے دم واجب نہیں ہوتا. طلوع آفتاب غروب آفتاب کے وقت قرآن پڑھنا. کیا طلوع آفتاب زوال اور غروب آفتاب کے وقت قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ نعیم قریشی پڑھ سکتے ہیں جی، کوئی حرج نہیں ہے. اشراق کے وقت چاش کی نماز پڑھنا. کیا اشراق کے وقت چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نعیم قریشی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ چاش کے وقت میں ہی پڑھیں. باقی اشراق کے وقت میں بھی پڑھ لی تو بھی ہو جائے گی نماز. Ask Mufti Tariq Masood.